نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی پاکستان میں سائبر کرائم کو روکنے کے لیے تشکیل دی گئی تھی۔ اس ادارے کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان میں بڑھتے ہوئے سائبر کرائم کو ایک منظم اور شفاف طریقے سے روکا جا سکے۔ بدقسمتی سے اس ادارے کو جو اختیارات اور مینڈیٹ دیا گیا، اس کا افسران اور اسٹاف نے غلط استعمال کیا، جس کے نتیجے میں نہ صرف ادارے کی ساکھ کو نقصان پہنچا بلکہ عوام کے اعتماد کو بھی ٹھیس پہنچی۔ مزید یہ کہ لوگوں کے ساتھ ظلم کر کے ناجائز طریقے سے رشوت بھی لی گئی۔ چھان بین کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ ادارے کے افسران ایک منظم نیٹ ورک کے ذریعے عوام کو جال میں پھنسا کر ان سے رشوت وصول کر رہے تھے۔ حال ہی میں نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی نے کچھ یوٹیوبر کے خلاف کارروائی کی، جن میں مشہور یوٹیوبر سعد الرحمان عرف ڈکی بھائی بھی شامل ہیں۔ ان کی اہلیہ اروب جتوئی نے FIA میں ڈکی بھائی کے ساتھ ہونے والے بے رحمانہ سلوک اور رشوت طلبی پر شکایت درج کروائی۔ تحقیقات کے بعد یہ انکشاف ہوا کہ سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے متعدد افسران نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے تقریباً 9 ملین روپے بطور رشوت لیے۔ عدالت میں پیش کی گئی رپورٹ کے مطابق 6 افسران کو 3 دن کے جسمانی ریمانڈ کے لیے FIA کے حوالے کیا گیا، جبکہ ادارے کے ڈائریکٹر جنرل کو بھی ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ یہ معاملہ صرف ایک شکایت نہیں بلکہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ ادارہ جو سائبر کرائم سے نمٹنے کے لیے بنایا گیا تھا، خود بدعنوانی اور اختیارات کے غلط استعمال میں ملوث پایا گیا۔ اس واقعے کے بعد عوام میں سوالات اٹھ رہے ہیں کہ سائبر سیکیورٹی کے اس اہم ادارے کی نگرانی اور شفافیت کہاں ہے؟ حکومت کا موقف ہے کہ کوئی بھی شخص قانون سے بالاتر نہیں، چاہے وہ کسی بڑے عہدے پر فائز ہی کیوں نہ ہو۔ اس کیس کے بعد حکومت نے اندیا دیا ہے کہ احتساب کے عمل کو مزید سخت کیا جائے گا۔ اگلے مراحل میں مزید افسران کے نام سامنے آنے کا امکان ہے، جبکہ گرفتار اہلکاروں کے خلاف عدالتی کارروائی جاری ہے۔ اگر تفتیش شفاف انداز میں مکمل ہو گئی تو یہ واقعہ بدعنوانی کے خلاف ایک مثال بن سکتا ہے، لیکن اگر یہ کیس محض ایک رسمی کارروائی بن کر رہ گیا تو عوام کا اداروں پر اعتماد مزید کم ہو جائے گا۔ عوام کی سپریم کورٹ اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں سے اپیل ہے کہ کرپشن اور بدعنوانی میں ملوث تمام افسران کی مکمل تفتیش کر کے انہیں کڑی سے کڑی سزا دی جائے اور متاثرہ لوگوں کو انصاف فراہم کیا جائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں۔